کہاں سے آئے حضرت؟ ہم شاہپور سے ہیں شاہپور سے ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کلونجی کا کشایا لے کر گئے تھے؟ ہاں کلونجی کا سارا لے کے گئے تھے ہم وہ، جی اور کچھ دوائیں لے کے گئے تھے آپ سے۔ جی اور کیا ہے بول تو ہم کمر کی درد، پیروں میں درد بہت تھا، جی تقریباً 15 سال 20 سال سے ہم بتائے تو تقریباً کمی نہیں ہوا۔ جی تو پھر آپ کے پاس سن کر موبائل میں دیکھ کے آگے ہم اٹینڈ کر کے لے کے گئے، تو تقریباً دوا کھائے، 5 بوٹل لے کے گئے اور چھوٹی دوسری دوائیں لے کے گئے۔ اللہ کے فضل سے کم ہے، روپے میں 8 آنے حصہ کم ہے، روپے میں 8 آنے فائدہ ہوا۔ فائدہ ہو گیا تو 1 مہینے کی دوا میں 1 مہینے کی دوا میں۔ کلونجی کا کسایا، اور وہ جڑی بوٹی جو آپ بنائے ہوں وہ کلونجی کا کسایا ہر بیماری کا صفایا۔ کم بولو، کلونجی کا کسایا ہر بیماری کا شفایا۔ صفایا صفایا انشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد یوسف، محمد کہاں سے ہے؟ یہ شاہپور سے؟ شاہپور سے ہے، یادگیر ضلع، اچھی تعلقہ شاہپور۔ اچھی بات، اچھی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تمام تعریفیں، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اصحاب پر۔ بے شمار رحمتیں، برکتیں ہو ان اولیاء اللہ پر، ان علماء حق پر جنہوں نے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اور اللہ کا دین زمین پر قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے مصیبتیں، پریشانیاں جھیل کر، اپنے جوانیوں کی قربانی دے کر، اپنے جوانیوں کو بڑھاپے میں ڈال کر یہ دین حق کو قائم کرے، یہ ہم تک پہنچائے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی قرآن کی ایک آیات تلاوت کیا ہوں۔ اللہ انسان سے مخاطب ہو کے پوچھ رہا ہے، مسلمان سے نہیں، انسان سے، سارے انسانوں سے پوچھ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز دیکھ لیا، اپنے رب کریم کو بھول گیا۔ اللہ پوچھتا ہے، کیونکہ انسان کو سب کچھ چھوڑ دینا ہے، کوئی انسان کچھ ساتھ لے کے نہیں جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے چل جاتا ہے۔ بلکہ آزمائش کیا ہے، پریکشا کیا ہے، جانے سے پہلے وہاں جما لیں۔ جیسے ایک انسان عرب کو جاتا ہے، آنے سے پہلے جما لیتا ہے، یہاں پر آ کر خوشحال جیتا ہے۔ اگر عرب کو گیا، وہیں پر کمایا، وہیں پر بلڈنگ چڑھایا، وہیں پر مزہ کر دیا پورے پیسے جو کماتا ہے، جیسے کنگال بن کے گیا تھا اس طرح کنگال بن کے آ گیا، کیا اسے یہاں عزت ملے گی؟ بیوی بچے بھی گالیاں دیں گے، ماں باپ بھی گالیاں دیں گے، کیوں گیا، کیا ضرورت تھی، پورے وقت کو برباد کر دیا تو نے۔ اسی طرح اللہ دنیا میں انسان کو بھیجا، اور اللہ کہا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں دنیا میں تجھے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ دنیا کو میری سمجھ کر دیکھ لے، اور دنیا کو میری سمجھ کر ہنستا ہنستا جی لے، اس ہنسی کو بانٹ لے، اور ہنستے ہنستے میرے پاس آ جاؤ، اور دنیا تمہیں روتی روتی دعائیں کریں گی، روتے روتے یاد کرے گی دنیا، جیسے آج انبیاء اولیاء کو یاد کر رہی ہے دنیا، دعائیں بھیج رہی ہے۔ نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں کروڑوں آدمی بول رہے ہیں، قیامت تک بولیں گے۔
رضی اللہ عنہم قیامت تک بولیں گے، رحمت اللہ علیہ قیامت تک بولیں گے۔ یہی ہے انعام اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے کہنے والا کیا خوب کہا، ہم نے مانا اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی خواہشات کو برباد کرتی ہے۔ ہم نے مانا اللہ اس کے رسول کی محبت خواہشات دنیا برباد کرتی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ کیا کم ہے کہ مر جانے پہ دنیا یاد کرتی ہے۔ دوستوں، یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا اسے قیامت تک یاد رکھیں، جیسے شری رام جی کو یاد رکھے ہیں، شری کرشن جی کو یاد رکھے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھے ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے ہیں، جیسے صحابہ کو یاد رکھے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز دیکھ کر اپنے رب کریم کو بھول گیا؟ کیونکہ دوستوں، ماں کی پیٹ میں جب انسان کو اللہ بنایا، 9 مہینے ترکیب کے ساتھ، انداز کے ساتھ بنایا، آنے سے پہلے اس کا رزق کا انتظام کیا، ورنہ یہ مر جاتا بچہ۔ پستانوں میں دودھ کی تیاری کر دیا، یعنی دوسرا کچھ کھا نہیں سکتا بچہ، اور پھر ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دیا اللہ، ورنہ وہ ماں باپ اسے نلڈی پچک کر پھینک دیتے۔ دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے بچہ اپنے ماں باپ کا۔ دوستوں، تو اللہ فرمایا، اے میرے بندے، دنیا میں سب کچھ تیرے لیے، یہ چاند سورج تیرے لیے، یہ ہوا پانی تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، زمین کے غذائیں تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہیں، بلکہ تو میرے لیے ہے۔ سب تیری مرضی سے استعمال کرے گا، دنیا تیری مرضی سے فائدہ اٹھائے گا، بشرط کہ تو میری مرضی سے جیے گا۔ جیسے آپ نکاح کرتے ہیں ایک عورت سے جا کر، اور جا کر نکاح کر کر بولتے ہیں، اے بیوی، اے میری بیوی، یہ گھر تیرے لیے رکھا ہوں میں، یہ گھر کی ہر چیز تیرے لیے، یہ گھر کی ہر چیز تیرے لیے ہے، یہ صوفہ سیٹ، یہ ٹی ویاں، یہ گھر کے مزایاں، یہ سب تیرے لیے ہے۔ کون لگائے تھے وہ؟ یہ سب تیرے لیے ہے، بلکہ ایک شرط کے اوپر۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو میری بن کر گھر میں رہے گی میری مرضی سے، اور میرے علاوہ تو کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، میرے علاوہ تو کسی سے کچھ نہیں پوچھے گی، تو میرے علاوہ کسی سے مجھ جیسی محبت نہیں کرے گی۔ وہ بیوی سارے باتیں سن کر آپ کوئی ایک جواب دے، اے میرے شوہر، آپ کی ہر بات کو میں ماننے تیار ہوں، بلکہ میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ آپ مان لیجئے۔ کیا ہے میری بیوی؟ جب تک میں جوان رہوں گی، میری جوانی کو آپ ٹچ تک نہ کریں، ہاتھ تک نہ لگائیں۔ ہاں، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جوانی میں نہیں۔ تو کیا ایسی بیوی کو آپ گھر میں رکھیں گے؟ اسے لا کر گھر کے باہر پھینک دیں گے؟ اے پاگل، تیری جوانی کی ہی تو مجھے ضرورت ہے۔ اسی طرح یہی جواب ہم اللہ کو بھی دے رہے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے، میرے بندے تیری جوانی امانت مجھے دے دے خرچ کے طور پر، یہی جوانی میں بڑھا کر تجھے دے دوں گا جنت میں، یعنی تو 5 اڑی کی جوانی دے ڈال، تجھے 70 اڑی کی جوانی وہاں دے تمہیں، یہ تیری خوبصورتی مجھے دے دے۔ کیونکہ انسان بار بار داڑھی کیوں منڈاتا ہے؟ خوبصورت دکھنا میں، جوان بن کو رہنا، خبر میں جانے کے قریب بھی کھروچتے رہتا ہے، کلے لٹکتے رہتی پھر بھی کھروچتے رہتا ہے، کی ارمان اسے کیا؟ میں جوان رہنا۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے
ارے بغیر داڑھی کے جنت میں رکھ دوں تجھے، گردن میں بال رہیں گے اور گلے میں زیور رہے گا سونے کا اور ہاتھوں میں زیور رہے گا، بشرط کہ یہاں جوانی مجھے دے دے، خوبصورتی مجھے دے دے، میری مرضی سے چہرہ رکھ لے، میری مرضی سے میرے زمین پر جی لے، وہ جوانی ریٹرن تجھے جنت میں دے دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تو چند دن کے لیے، وہاں ہمیشہ کے لیے۔ تو بندہ بھی وہی جواب دے، اے اللہ تیری ہر بات کو ہم مانتے ہیں مولا، بلکہ ہماری بھی ایک چھوٹی شرط ہے، وہ تو مان لے اللہ۔ کیا؟ جب تک میں جوان رہوں میری جوانی میں تو بھی ہاتھ نہ ڈال، جب بڈھا ہو جاؤں تو کیا بولتا ہے وہ سنتا ہوں، بڑھاپے میں تیرا قرآن بھی سمجھ جاتا ہوں، بڑھاپے میں تیرے نبی کو بھی سمجھ جاتا ہوں، تیرے نبی کی زندگی کو بھی اپنا لیتا ہوں، بڑھاپے میں داڑھی بھی رکھ لیتا ہوں، بڑھاپے میں تو کیا بولتا ہے وہ سن تو میرے مولا، جوانی میں ہاتھ ڈالنے کو کیا اللہ مان لے گا؟ بھائی جب ہم نہیں مانتے کیا اللہ مان لے گا؟ میرے دوستو بھائیوں، اللہ آزمائش کو بھیجا ہے، وہ کون سا میرا بندہ جو آزمائش میں پاس ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دو بھائی تھے بڑے، اس میں ایک بڑا محنتی تھا اور ایک محنت کا چور، نوالے کا حاضر، اس کے اوپر پورا خیال رکھتا، محنت کا چور تھا۔ ایسے محنت کے چورا ہی آج حرام کا نوالا نگلتے ہیں، ورنہ ٹائم پاس کرتی ہیں، فیکٹریاں میں جاتی ہیں کاما کو، ہوٹلہ میں جاتی ہیں، دکانہ میں جاتی ہیں، کام کو جا کو خالی ٹائم پاس کرتی ہیں، خالی موبائل دیکھ لے کو بیٹھنا، خالی لوگاں کو بات کرتے ہیں، خالی فضول باتاں کرتے ہیں نا، یجمان آتے کہ من کام کرتے ہوتی، ڈبل ایکٹنگ۔ یاد رکھو جتنا محنت کرتی اتنا ہی پیسہ آپ کا حلال کا ہوتا ہے۔ محنت کے چور ہوئیں گے، آپ کے یجمان کو دھوکہ دیتے رہیں گے، وہ کھانا حرام کا ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہی آزمائش ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا بندہ محنت کر کے آتا ہے دنیا سے، کیونکہ آرام گاہ تو جنت ہے نا۔ تو دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا محنتی تھا، محنت سے ایک کمپنی بنایا، محنت سے شادی کیا، محنت سے خوبصورت عورت سے شادی کیا، خوبصورت فیکٹری بنایا، خوبصورت جو ہے ایک کار لیا، تو موت آئی، مر گیا بیچارہ۔ مرتے ہی اس کی بیوی اسے سامنے ڈالنے کو رو رہی ہے، کیا جی اتنی محنت کرے، اتنی محنت کر کو اتنا بڑا بنگلہ بنی، اتنی محنت کر کو اتنی بڑی فیکٹری بنی، اتنی محنت کر کو اتنی زبردست کار لے کو ہی، اتنی محنت کر کو اتنی زبردست تجوری بھر کو ہی پیسہ میں، اتنی محنت کر کو اتنی خوبصورت بیوی کو حاصل کر لی، سب چھوڑ کو مر گئے نا جی۔ اب میں کس کے ساتھ جی جینا سو، مجھے کون جی دیکھنا سو، یہ فیکٹری کو کون جی دیکھنا سو، یہ کار میں کون جی چلنا سو پھرنا سو۔ دیور بولیا، بھائی محنت کا چور، بھابی میں ہوں، ڈرونا کو کیا، ہاں کار میں پھرنے میں ہوں، فیکٹری دیکھ لینے میں ہوں، خیال رکھ لینے تمہارا میں ہوں بھابی، ڈرونا کو کیا، محنت کا چور۔ پھر بولی، کیا جی 5 کروڑ روپے بینک میں خرچ چھوڑ کو جاری نا جی، یہ کون جی پھیڑنا سو کہ آدمیاں کو سب دیکھا، کیا سب بھی میں بولوں، کیا تمہیں نہیں بولیں گے کیا بھی گیا۔ ویسا آج ہماری حالت ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ایک زمانہ آ جائے گا میری سنت کا جنازہ نکال دیں گے لوگ، یعنی میری سنت کو فوت کر دیں گے۔ ایسے زمانے میں میری سنت کو زندہ کر دیا، 100 شہیدوں کا اسے ثواب دے گا اللہ، 100 شہیدوں کا اجر۔